بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ جہاں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین العابدین۔ ناظرین، یوں تو ہر ملک کے پاس اس کی اپنی افواج ہوتی ہیں، ان میں بحری افواج بھی ہوتی ہیں، بری افواج بھی ہوتی ہیں اور فضائی افواج بھی دور جدید میں ہیں۔ لیکن ان تمام افواج کے باوجود اگر کوئی نظام ان میں سے بہتر ہے تو وہ انٹیلیجنس کا نظام ہے، کیونکہ اس بنیاد پر کوئی بھی ملک فتح بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس کو ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ دور حاضر میں جس طرح اس نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اور یہ نظام جس اہمیت کا حامل ہے وہ سابقہ ادوار میں بھی اسی طرح اہمیت کا حامل تھا، اور بڑے بڑے ملکوں کے مابین جو جنگیں ہوئیں ان میں اگر کوئی ملک جیتا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا انٹیلیجنس نظام انتہائی زبردست تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں انٹیلیجنس نظام کب متعارف کروایا گیا اور کس نے متعارف کروایا۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد لیڈر ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ انٹیلیجنس نظام انہی کے دور حکومت میں متعارف کروایا گیا۔ وہ ایک عظیم حکمران، عظیم سپہ سالار اور عظیم سلطان تھے جنہیں مسلمانوں کی عزت و بقا کی خاطر اپنا ہر کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے کہ ان کے وزراء نے ان سے گلہ کیا کہ اے سلطان معظم، آپ اپنی افواج، اپنے وزراء اور دیگر امیروں سے بڑھ کر اپنے جاسوسوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے وہ تاریخی الفاظ کہے کہ اگر ہم میں سے کوئی مر جائے یا شہید ہو جائے تو کم از کم اس کو اس کے ملک میں، اس کی زمین پر اور اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جہاں پر لوگ اس کی قبر کو جانتے ہیں کہ یہ فلاں کی قبر ہے۔ لیکن یہ جاسوس وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو ملک و قوم کے لیے قربانی بھی دیتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے ان کی فرائض کے دوران شہادت ہو جائے، ان کی موت واقع ہو جائے، تو ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، نہ ہی ان کی کوئی قبر ہوتی ہے، اور اگر ہو بھی تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ لوگ اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جاسوس نے آپ کو بتایا کہ فلاں شہر کے ایک امام مسجد اپنی جمعہ کی تقریر میں یہ کہہ رہے تھے کہ سلطان کو چاہیے کہ وہ جنگ و جدل بند کر دے تاکہ دونوں طرف سے قتال بند ہو سکے، کیونکہ جو وہ قتل کرتے ہیں رومن امپائر کے سپاہیوں کو، تو اس کے بدلہ میں رومن امپائر کے لوگ بھی ہمارے سپاہیوں کو قتل کرتے ہیں، لہٰذا یہ بند ہونا چاہیے۔ اس پر جب آپ کو شک ہوا تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس امام مسجد سے دریافت کیا کہ اے مولانا، آپ بتائیں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ہم کو رومن امپائر کے ساتھ جنگ ختم کر دینی چاہیے اور صلح کر لینی چاہیے؟ تو اس پر اس نے کہا جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس پر آپ نے اپنے میان سے تروار نکالی اور فوراً اس کا سر قلم کر دیا۔ جب بعد میں اس کی تفتیش ہوئی اور اس کے حجرہ میں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں اس سے پتہ چلا کہ وہ ایک صلیبی تھا اور رومن امپائر کا جاسوس تھا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلامی دور میں بھی جاسوسی کا نظام انتہائی فعال تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔